جناب محسن رضائی جو یہاں پر رہبر اعظم کے مشیر ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں. جی بالکل، ایسا نہیں کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے، ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، لیکن اپنے دفاع کے حوالے سے سنجیدہ تر ہیں. ٹھیک ہے، اپنے دفاع کے حوالے سے ہم زیادہ سنجیدہ ہیں، مذاکرات سے زیادہ سنجیدہ ہم اپنے دفاع کے حوالے سے. اور مذاکرات میں بھی سنجیدگی سے جو ہے وہ مراد یہی ہے کہ دیکھیں مذاکرات کیا ہوں گے، ہم اپنے حق کی بات کریں گے. اور یہ بات انہوں نے بار بار کہی ہے، اور یہ بات واقعی ایک بچے کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنے وہ جو نام نہاد فریڈم آپریشنز اور دوسری چیزوں سے نہیں کھلوا سکے تو آپ مذاکرات پہ بیٹھ کے کیسے کہہ دیں گے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیں اور ایرانی کھول دیں گے. لہٰذا مذاکرات کے حوالے سے ایران کے تمام مطالبات بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس کی کوئی منطقی یا قانونی کوئی بیس نہ ہو. دیکھیں کل جو ہے یہ آج یا کل، مجھے اس میں یقینی وہ نہیں ہے کیفیت، شاید آج یہ جو ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں جناب بقائی، انہوں نے اسماعیل بقائی صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے. اس کے اگر میں نکات عرض کروں تو انہوں نے بڑا خوبصورت انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ دھمکیوں اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے سے ایران کو نہیں ڈرایا جا سکتا. سب سے پہلی بات یہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل دوبارہ غلطی کریں گے تو پہلے جس طرح سے اپنی پہلی غلطی پہ وہ پشیمان ہوئے ہیں اس دفعہ اس سے زیادہ پشیمان ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کے تاوان کا جو مطالبہ ہے جو ایران کے یعنی مذاکرات کے نکات کا ایک اہم نقطہ ہے، انہوں نے کہا وہ بالکل قانونی اور آئینی ہے کیونکہ جنگ غیر قانونی تھی. جب کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک پہ غیر قانونی طور پہ جنگ مسلط کرتا ہے، بلا وجہ جنگ مسلط کرتا ہے، تو انٹرنیشنل لا اور عالمی قوانین کی روشنی میں اسے اس کا تاوان اور اس کا ہرجانہ دینا ہوتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ہم نے دشمن کو جواب کیسے دینا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اموال، ہمارا جو مال ضبط کیا گیا ہے، دیکھیں کتنا ظلم ہے. انقلاب اسلامی کے آنے کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں کی قوم نے خود سے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کس نظام، کس مکتب اور کس لیڈرشپ کے ساتھ چلنا ہے، تو دنیا کے ممالک نے بالخصوص امریکہ اور اس کے الائز نے ان کے اموال جو ہے اثاثے بینکس میں ان کے اثاثے تھے وہ منجمد کر دیے، انہیں ضبط کر لیا. کس طرح سے یہ ایک بدماشی ہے، کس طرح سے یہ ڈاکہ ہے، یہ ایک چوری ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی ملک کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طے کریں گے کہ وہاں پہ کس طرح کی رجیم ہونا چاہیے، کس طرح کا نظام ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بالکل ایک منطقی اور قانونی وہ ہے مطالبہ حق ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو ہے وہ وہاں پہ اس کی مدیریت کو، مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور اسی طرح سے وہاں سے گزرنے والوں سے جو ہے وہ وہاں سے حق کے زحمت لینا اور وہ ان سے ٹیکس لینا، ٹول ٹیکس لینا، یہ انہوں نے کہا ہم مبنی حقوقی و ہم مبنی منطقی، اس کا جو ہے وہ قوانین کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے بھی یہ بات درست ہے اور منطقی اور عقلی لحاظ سے بھی یہ بات درست ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ خلاصے میں یہ کہا کہ انہوں نے اس طرح سے سمرائز کیا کہ ہمارے جتنے بھی نکات ہیں وہ عقلی اور منطقی لحاظ سے بھی درست ہیں، انٹرنیشنل لا سے بھی کوئی نقطہ ہمارا ڈائیلاگ میں اور مذاکرات میں جو ہم نے نکات پیش کیے ہیں نہیں ٹکراتا ہے. لہٰذا ہماری ساری باتیں جو ہے وہ منطقی ہیں. جبکہ دوسری طرف ایران سے جو امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا جس چیز پہ ڈکٹیٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، ان چیزوں کو آپ دیکھیں آپ کو بالکل غیر منطقی اور غیر قانونی نظر آئیں گے. جس طرح سے یورینیم کے انریچمنٹ کو آپ صفر کر دیں، زیرو کر دیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ایران آپ کے ساتھ جس طرح سے ہم نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ کوآپریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیرو پہ لے جائیں. یہ جو آپ نے ایک محسن رضائی صاحب کا یہ جو ان کا بیان پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے حوالے سے سیریس ہیں اور ہم بالکل جو ہے نا پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور سیریس ہیں. دیکھیں جب ایران کا جو پروپوزل پہلے بھی کیا تھا اور اس کے نکات تو پہلے ہمیں پتہ چلا کہ 14 جو نکات تھے ان میں انہوں نے جو مذاکرات کو 3 مراحل میں اس کو تقسیم کیا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوگا. یہ میرے خیال میں منطقی بات ہے کہ آپ پہلے آئے ان پوائنٹس پہ بات کریں، جب ان پوائنٹس پہ ہم اتفاق کر جاتے ہیں تو پھر دوسرے مرحلے میں جائیں گے، پھر تیسرے مرحلے میں اور ایک بڑا معاہدہ ہوگا. لیکن امریکہ یعنی اصلاً مذاکرات میں سیریس نہیں ہے. ایسے ہی آ کے ان کے 2 ہی پوائنٹ ہے، ابنا ہرمز اور یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے پوری طور پر اس میں ڈکٹیشن کرنا چاہتا ہے. دیکھیں وہ تو ایران کو سرنڈر کروانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے غلام بن جائے اور یہ اس کا جو ہے وہ اب ایسا ہونے والا نہیں ہے. خواب میں جو ہے اب یہ جو زمانہ ہے امریکہ کی جو وہ گنڈا گردی ہے اور اس کی جو بدماشی ہے اس کا جنازہ نکلنے والا ہے. نکل چکا ہے. جو چائنا میں ان کے ساتھ ہوا ہے، ابنا ہرمز میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے پوری دنیا کے لوگ انہیں سابقہ سپر پاور کہہ رہے ہیں.